کیا آپ واقعی تہجد کی نماز اس طرح ادا کر رہے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟ یا ہم میں سے اکثر لوگ صرف یہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چند رکعتیں پڑھ لینا ہی تہجد ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تہجد کی نماز ایک عظیم نعمت ہے، مگر افسوس اس کے صحیح طریقے سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم اس کے اصل فیض و برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کہیں نیت میں غلطی، کہیں رکعتوں کی تعداد میں ابہام، کہیں صورتوں کے انتخاب پر شکوک، اور کہیں یہ سوال کہ کیا تہجد کے لیے سونا واقعی ضروری ہے یا نہیں۔ آج کی اس خصوصی اور نہایت اہم گفتگو میں ہم تہجد کی نماز سے متعلق ہر اس غلط فہمی کو دور کریں گے جو برسوں سے ذہنوں میں موجود ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نہایت آسان، مدلل اور جامع انداز میں آپ جانیں گے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ کیا تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا لازمی اور ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم تک رہتا ہے؟ اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے اور تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تہجد محض عادت نہیں بلکہ قبولیت اور قرب الہی کا ذریعہ بنے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یقین مانیں یہ چند منٹ آپ کی عبادت کی پوری سمت بدل سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز در حقیقت عبادت کا وہ عظیم عالیشان تحفہ ہے جس میں قرب الہی، روحانی سکون اور بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو رات کی خاموشی میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، جہاں دل کی صدائیں سنی جاتی ہیں اور آنسوں کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد اور دیگر نفلی عبادات کی فضیلت کو نہایت جامع انداز میں بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی کہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت، اخلاص اور کوشش کو ضائع نہیں فرماتا۔ فقہا کے نزدیک لفظ تہجد ہجود سے ماخوذ ہے، جس کے معنی نیند کو ترک کرنے کے ہیں۔ اس بنا پر عشاء کے بعد سو کر بیدار ہونا اس نماز کی اصل روح اور حقیقت قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کی سب سے نمایاں پہچان نیند کے بعد اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد سوئے بغیر پوری رات عبادت میں مشغول رہے تو اسے صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کا ثواب ضرور حاصل ہوگا، لیکن سنت مطہرہ کی کامل پیروی اور تہجد کے اعلیٰ درجے کے حصول کے لیے سو کر اٹھنا ہی سب سے افضل، بہتر اور محبوب عمل ہے، کیونکہ یہی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ واضح رہے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر یہ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تہجد کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی آذان شروع ہوگی تہجد کا وقت اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس وقت میں سب سے افضل اور زیادہ بابرکت وقت رات کا آخری حصہ ہے، جسے سحری کا وقت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے احادیث پاک کے حوالے سے بیان کیا گیا، رات کے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو آخری حصے سب سے زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ اس وقت صالحین کی پکار سنی جاتی ہے اور گناہگاروں کی بخشش کا پروانہ لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھیں تو یہ بھی وقت کا تہجد کا وقت ہے، لیکن فجر کی آذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی اور خاص فضیلت والا وقت ہے، جو دلوں کو روشنی عطا اور سکون اور برکت اور عبادت کو قبولیت عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کی نماز کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور اعلیٰ نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی تہجد پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ رکعتوں کی تعداد کے بارے میں جان لیجئے۔ آپ تہجد کی نماز 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت یا پھر 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام تعداد ثابت ہے۔
اگر وقت زیادہ ہو تو 8 یا 12 پڑھ لیں، اور اگر وقت کم ہو تو صرف 2 رکعت پڑھ لینے سے بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول 8 رکعت کا تھا، لیکن آپ کی زندگی میں مختلف مواقع پر تعداد مختلف بھی رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی ہمت کے مطابق پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل اور لگاتار کیا جائے، خواہ مقدار میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اگر آپ روزانہ 2 رکعت نماز تہجد پڑھتے ہیں تو اس پر ثابت قدم رہنا سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ دوام اور استقامت ہی بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور چھوٹی عبادت بھی بڑی برکت اور قبولیت کا سبب بن جاتی ہے۔ اب ایک بڑی غلطی فہمی یہ ہے کہ ان سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 8 بار، دوسری میں 7 اور پھر ترتیب بار کم کرتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں سورۃ اخلاص کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں محض 1 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ سورۃ اخلاص کی بجائے قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی نماز بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو تہجد نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو جائے، وہ سورہ کوثر ہو یا سورہ اخلاص ہو، آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی نماز میں آپ کے دل کی تڑپ، خشوع اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ سورت کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں، بلکہ اگر کسی کو قرآن پاک میں زیادہ یاد ہو تو وہ طویل قرات کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، نفل نماز میں قیام جتنا لمبا اور خلوص بھرا ہوگا، اجر بھی اتنا زیادہ ہی ملے گا اور دل کو روحانی سکون حاصل ہوگا۔ تہجد کی نماز میں ایک اور نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ اسے باجماعت پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ نفل عبادت بندے اور رب کے درمیان خاص راز و نیاز کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے انفرادی طور پر اپنے گھروں میں ادا کرنا زیادہ افضل اور روحانی اثر رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت بندہ پوری یکسوئی، سکون اور خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اور دل کی صدا اور آنکھوں کے اشک اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی قبولیت پاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نفل نمازیں ادا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 770۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ گھر میں تہجد اور دیگر نفل نمازیں پڑھنے سے نہ صرف گھر میں روحانی برکت آتی ہے بلکہ شیطان کی موجودگی ختم ہو جاتی ہے، اور گھر کے افراد میں دین کی رغبت اور عبادت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ گھر کو عبادت کا مرکز بنانا اللہ تعالیٰ کی خوشندی کا ذریعہ ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اعمال گھر کی فضا کو نورانی اور بابرکت کر دیتے ہیں۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرات میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیں کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود اور قعود بالکل اس طرح ہوں گے جیسے آپ عام نماز پڑھتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا تہجد کی خاص روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس تہجد کے سجدوں میں دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رزق کی تنگی دور کرنے کی دعا کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کے لیے دعا کریں۔ تہجد کے بعد مسنون دعائیں مانگنا بھی سنت سے ثابت ہیں۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے بھید جانتا ہے اور دل کی سچی آواز زبان سے کہیں زیادہ سنتا ہے۔ یہی لمحے دل کی نرمی، روح کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کے سب سے پر اثر مواقع ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد اور 34 بار اللہ اکبر کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔
تہجد کے وقت ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیات میں انسان اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن تہجد کا وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ یہی لمحہ ہے جب دل کی گہرائیوں سے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، سکون اور روحانی روشنی حاصل کرتا ہے اور دل و دماغ کی تمام بھاگ دوڑ کے بوجھ سے آزاد ہو کر مکمل خشوع کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ تہجد گزار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں خاص بالا خانے تیار کر رکھے ہیں، جن کا حصہ اتنا جمیل اور بابرکت ہے کہ باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ جب صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور راتوں میں جب لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بیان ہمیں تہجد کی نماز کی فضیلت اور قرب الہی کی عظیم نعمت سے روشناس کراتا ہے۔ جو بندہ رات کی خاموشی میں اللہ کے حضور عاجزی اور خشوع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسے دنیا اور آخرت کی بے پناہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں اور اللہ کی خاص عنایت اس کے حصے میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو رات کی نیند قربان کر کے مالک کی حقیقی کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں تہجد کی نماز سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تہجد میں رو رو کر مانگیں، کیونکہ سحری کی پکار بھی کبھی خالی نہیں جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز تہجد اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ اس میں نہ صورتوں کی تعداد شرط ہے اور نہ نیت کے لیے لمبے یا پیچیدہ الفاظ ضروری ہیں، بس دل کی سچی تڑپ، خلوص اور اخلاص کافی ہے، اور یہی وہ عناصر ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور روح کو سکون اور روشنی عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل کا شکار ہیں تو دعا قبول نہیں ہو رہی یا پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو تہجد کے وقت اٹھنا شروع کر دیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی میں روشنی، سکون اور برکت لے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تہجد کی برکت نصیب عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے کرب کا حقیقی شعور عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری زندگیوں میں سکون، رحمت اور برکتیں نازل فرما اور ہمارے دلوں میں خشوع و عاجزی پیدا فرما، تاکہ ہم ہر لمحہ تیرے حضور سچا اور خالص بندہ بن کر کھڑے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ محترم ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔